السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب، اور قبل اس کے کہ ہم آج کے دھماکہ خیز موضوع کی طرف آئیں، یعنی سپریم کورٹ میں جو ایک کیس چل رہا ہے 3 اپریل کو ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے، جو کہ اپوزیشن کی پیٹیشن پہ شروع ہوا ہے، تو اس سے پہلے آپ ذرا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اس کا مقصد ہے کہ جو آبجیکٹو باتیں ہیں، آبجیکٹو جرنلزم کی باتیں، وہ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ تو جناب 27 مارچ کو پیریڈ گراؤنڈ میں وزیر اعظم عمران خان نے جو کاغذ کا پرزہ لہرا کر کہا تھا کہ ان کے خلاف ایک غیر ملکی سازش ہے، بعد میں انہوں نے واضح کر دیا کہ امریکہ کے ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے ڈونلڈ لو، انہوں نے ہمارے سفیر کو بلا کے ایک دھمکی آمیز انداز میں باتیں کی اور کہا کہ اگر جب تک عمران خان حکومت رہے گی تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، اور اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر شاید تعلقات بہتر ہو جائیں اور امریکہ پاکستان کی ماضی کی غلطیاں بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو 7 مارچ کا لکھا ہوا یہ کیبل تھا جو کہ وزارت خارجہ میں پہنچا، اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی گئی تاکہ OIC کی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو جائے، اس کے بعد اس کو منظر عام پر لایا گیا۔ لیکن اس کیبل کو اب متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی آج کے ہمارے اس گفتگو میں 2 مسائل زیر بحث ہیں، ایک کہ کیبل کو متنازع بنایا جانا، اور دوسرا سپریم کورٹ میں اس حوالے سے جاری بحث مباحثہ۔ تو چند صحافی ہیں، کچھ میڈیا کے گروپ ہیں، ان کی طرف سے بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ اس کیبل کو متنازع بنا دیا جائے جو کہ ڈاکٹر اسد مجید، یعنی ہمارے اس وقت کے سفیر نے ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات کے بعد اسلام آباد بھیجا۔ صحافی اب یہ تاثر دے رہے ہیں، یا میڈیا ہاؤسز یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وزارت خارجہ میں اس کیبل کو ٹیمپر کیا گیا، یعنی اس میں گڑبڑ کی گئی ہے، کچھ الفاظ ادھر ادھر کر کے، اور اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عمران خان اور PTI نے استعمال کیا ہے۔ تو جناب یہ بڑی اب معلوم نہیں اس کو کیا کہا جا سکے، ایک سکینڈلس قسم کی بات ہے، اس لیے، اور بڑی ایک کلیئر سی بات ہے کہ آپ سن تو رہے ہوں گے ٹیلی ویژن پہ اس قسم کی باتیں، لیکن جو لوگ اس تمام معاملے کے چشمدید گواہ ہیں، ان کے مطابق اس کیبل میں 9 دفعہ ذکر ہوا عدم اعتماد کا، جبکہ ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے ایک دن پہلے کا ذکر ہے۔ اس سے قطع نظر اب یہ کیبل ایسی ایک دستاویز ہے جس کی بنیاد پہ حکومت پاکستان نے آدھی رات کو امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ بلا کے، یعنی رات کے 1 بجے ان کو بلا کے احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا گیا 4 دن پہلے، یہ کہہ کر کہ جو لب و لہجہ اس میٹنگ میں تھا اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کا، وہ دھمکی آمیز تھا، اور وہ پاکستان کے معاملات میں براہ راست مداخلت کے مترادف تھا، اور اسی وجہ سے خاموشی اختیار کر کے 27 مارچ کا دن چنا گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے بلاول زرداری نے بھی یہ کہا کہ جی اس میں تو یہ وزیر خارجہ نے اپنی نگرانی میں وزارت خارجہ میں یہ لکھوایا ہے، لیکن جناب آپ سوچئے اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور یہ سوال کیجئے اور یہ سوال پوچھوائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک چھوٹا ملک پاکستان سپر پاور یعنی امریکہ کے ناظم الامور کو رات کے 1 بجے دفتر خارجہ بلا کے ایک احتجاجی مراسلہ تھما دے؟ کس بنیاد پہ؟ اس کیبل کی بنیاد پہ جو کہ ایک میٹنگ سے متعلق تھا، یعنی پاکستان کے سفیر اور اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کے درمیان ملاقات تھی، اس میں نوٹ ٹیکرز موجود تھے، اس میں پاکستان کے ڈیفنس اتاشے بھی موجود تھے، یعنی باقاعدہ ایک ملاقات تھی جس میں یہ تبادلہ خیال ہوا، اور اسی کی بنیاد بنا کے ہمارے سفیر نے پاکستان ایک مراسلہ بھیجا۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے کہ اس کا ٹیمپر کیا گیا ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک انکوائری کمیشن بنا دیا جائے، جیسے حکومت نے درخواست بھی کیا ہے سپریم کورٹ سے، اور
اس کو فورنزک کروا کے آڈٹ اس کا کروا کے پتہ چل جائے گا کہ آیا اس دستاویز میں وہ باتیں ہیں جن کا دعویٰ وزیر اعظم نے کیا اور جن کی بنیاد پہ جو 3 اپریل کا اجلاس تھا اس میں ایک خاص موقف اختیار کر کے اس کو 4-5 منٹ کے بعد اجلاس ختم بھی کر دیا گیا. یعنی اسپیکر نے وہ تحریک جو موشن تھی اپوزیشن کی وہ مسترد کر دی. اور اس کے بعد جو تفصیلی دستاویز آئی ہے یعنی رولنگ کے حوالے سے 4 صفحوں پہ مشتمل اسپیکر کی طرف سے، اس میں ایک اور دلچسپ امر بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب شور شرابہ بہت ہوا تو قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی ہے برائے قومی سلامتی، حکومت نے اس کمیٹی کے تمام اراکین کو، جس میں اپوزیشن کے اراکین بھی شامل تھے، دعوت دی کہ آپ آئیں، آپ کو ہم یہ کیبل اس میٹنگ میں ان کیمرہ سیشن میں دکھائیں گے. ان کیمرہ سیشن ہوا لیکن اپوزیشن نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا 31 مارچ کو. تو وہ انکار یعنی اس پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں نہ آنے کا شاخسانہ کیا ہوا، وہ آج یعنی سوموار کے روز چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک سے پوچھا کہ آپ کا اعتراض کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ صلاح مشورہ نہیں کیا گیا، ہماری بات نہیں سنی گئی اور ہمارے اوپر الزام لگا کے اجلاس ختم کر دیا گیا اور ہماری جو موشن تھی، تحریک تھی، وہ بھی مسترد کر دی گئی. تو عمر عطا بندیال نے یعنی چیف جسٹس نے ان سے پھر کہا کہ آپ کو تو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی 31 تاریخ، تو آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دراصل کل یعنی منگل کے روز عدالت صرف اس بات کا جائزہ لے گی کہ اگر حکومت نے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی میں اپوزیشن کو مدعو کیا کہ آ کے وہ کیبل دیکھ لیں اور اس پہ گپ شپ لگا لیں، جائزہ لے لیں، تو وہ کیوں نہیں گئے، کیا وجوہات تھیں. تو ایک بہت بری صورتحال میں اپوزیشن پھنس گئی ہے اس حوالے سے، قطع نظر اس کے کہ وہ اجلاس کس انداز میں ہوا، کیوں آیا آرٹیکل 5A کا اطلاق اس پہ ہونا تھا نہیں ہونا تھا. یہ ایک آئینی بحث ہے، اس کا تعین ججوں نے کرنا ہے، سپریم کورٹ نے کرنا ہے. صرف اس بات کا جواب اب اپوزیشن نے دینا ہے کہ سلامتی کونسل کے حوالے سے، قومی سلامتی کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کیوں نہیں کی. خصوصی اجلاس تھا اور وہ اپوزیشن کے بار بار کہنے پہ، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس پہ اعتبار نہیں ہے. تو اب جناب آج اسی حوالے سے جو پیر کے روز جو خصوصی ہیئرنگ ہوئی، سماعت ہوئی اپوزیشن کی پیٹیشن پہ، تو اس میں ایک جسٹس جمال مندوخیل نے یہ سوال بھی کیا کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی، جس کی تفصیل 4 صفحوں کی صورت میں عدالت کے سامنے موجود ہے، تو کیا وہ آئینی بے ضابطگی ہے یا قواعد کی خلاف ورزی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اسپیکر کس سٹیج پر تحریک عدم اعتماد کی قانونی حیثیت کا تعین کر سکتا ہے. اور پھر اسپیکر یہ کہ کسی صورت تحریک عدم اعتماد کو بدنیتی پر مبنی قرار نہیں دے سکتا، یہ فاروق نائک کا کہنا تھا. اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اسپیکر نے رولنگ میں آرٹیکل 5 کا سہارا لیا، یعنی انہوں نے وہاں پہ بھی آرٹیکل 5 کا تعلق ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر پاکستان کا ہر شہری، ہر شخص، ہر ادارہ ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری کرے گا، یعنی لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ. تو اب جناب یہ کچھ آبزرویشنز تھیں سپریم کورٹ کے اجلاس میں، اور تمام تر نظریں اب سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں، اور اپوزیشن کی جماعتوں کو اس امر کا بھی جواب دینا ہے کہ 31 مارچ کو جو خصوصی اجلاس بلایا گیا اس میں انہوں نے شرکت کیوں نہیں کی. اور جو سوال جواب اس کے علاوہ بھی ہوئے، زیادہ تر وہ اس کا تعلق آئینی پروسیجر سے تھا، اور ایک آرٹیکل 69 بھی ہے آئین کا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی یعنی پارلیمنٹ میں کی گئی تمام کارروائی کسی بھی عدالتی
سوال جواب سے، عدالتی کوشچننگ سے مبرہ ہے. یعنی no any proceeding in the parliament cannot be called in question by any court. یعنی عدالت پوچھ گچھ نہیں کر سکتی. تو اس میں اسپیکر کے اختیارات ہیں اور قومی اسمبلی کے اپنے اختیارات ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور جو اپوزیشن اس امید کے ساتھ عدالت گئی تھی کیا وہ امید پوری ہوتی ہے یا نہیں. اور دوستو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے کہ اگر آپ ایک من گھڑت یا ڈسٹارٹیڈ کیبل کی بنیاد پہ امریکہ کے سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کر لیں آدھی رات کے وقت، تو پھر اس سپر پاور کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ تو کہیں زیادہ سخت رد عمل ہو سکتا ہے. ہم پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں، دنیا بھر میں ہمیں بدنام بھی کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک جعلی یا ٹیمپرڈ شدہ دستاویز کی بنیاد پہ ان کے سفیر کو یوں طلب کر لیں. اتنا آسان نہیں ہے جس طرح ہمارے کچھ صحافی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس دستاویز میں رد و بدل کیا گیا ہے. سوچنے کی بات ہے.